ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکر گزاری کا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے اور ناشکری کی سزا کیا ملتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں قرآن حکیم میں سمجھا دیا۔ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکری سے آئی ہوئی نعمتیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں۔ آج ہمیں ہر طرف جو ہے بہت زیادہ معیشت تباہ نظر آتی ہے۔ جہاں بھی انسانوں کو دیکھیں تو انسان آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، گزارا نہیں ہو رہا، معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی، غربت، افلاس بڑھتا جا رہا ہے، اور ملکوں کے ملک جو ہے وہ غربت کی کھائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ دو بڑے وبال آج دنیا میں عام ہیں، ایک معیشت تباہ ہو جانا اور دوسرا بد امنی پیدا ہو جانا، امن و اما بالکل ختم ہو جانا۔ آج کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس میں آپ کو امن نظر آتا ہو، سکون نظر آتا ہو، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی معیشت اتنی بہترین ہو کہ وہاں آپ کو بندے غریب نہ ملیں، تنگ دست نہ ملیں۔ یہ دنیا میں آپ کو ایسا ملک نہیں ملے گا۔ یہ آج بڑھتے جا رہے ہیں مسائل۔ تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ فقر و فاقہ کیوں آتا ہے؟ اور امن خراب کیوں ہوتا ہے؟ اس دو کا اگر سراغ آپ لگائیں تو آپ اس آیت کریمہ میں اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا رہے کہ انسانوں کی معیشت تباہ کیسے ہوتی ہے، اور انسانوں کے گھر میں، شہر میں، ملک میں امن خراب کیسے ہوتا ہے، امن ختم کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ اگر پوری دنیا کو سامنے رکھیں، جدید دور کو، آج کے نقشے پہ، آپ کو میپ پہ پوری دنیا آپ کو نظر آ جائے گی، انٹرنیٹ پہ پوری دنیا آپ کو مل جائے گی۔ کون سا ملک ہے جو امن میں ہے؟ کون سا ملک ہے جس کی معیشت بہترین ہو چکی ہے؟ ہر طرف بدحالی کیوں ہے؟ اور خاص طور پہ اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، آپ کو میں مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اس قریہ کی، اس بستی کی، اس شہر کی۔ اچھا، یہاں قریہ سے مراد شہر نما بستی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شہر ہوتے ہیں، اسلام آباد شہر ہے، لاہور راولپنڈی شہر ہے، کراچی شہر ہے، استنبول شہر ہے، اب یہ مکہ مدینہ شہر ہیں، دیہاتوں سائڈ پر ہیں، ہر جگہ۔ اللہ کہتا ہے میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً، ایسے شہر کو جو امن والی تھی، مطمئنہ، اور اتنے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، یاتیہا رزقہا من کل مکان، یہاں تک کہ ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، معیشت بھی بہترین، امن بھی بہترین، ہر طرف سکون ہی سکون، ہر طرف جو ہے رزق ہی رزق، کوئی غریب نہیں، کوئی تنگ دست نہیں، کوئی بھکاری نہیں، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں۔ یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھولے۔ جب رزق زیادہ ہو جائے تو جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے امن بھی تھا وہاں پر، لیکن فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی تکفیر شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی تکفیر کر دی، شکر گزاری ختم کر دی، شکوے شکایتیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جب شروع کر دی تو اللہ کہتے ہیں پھر میں نے ان سے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پھر اللہ نے ان کو مزہ چکھا دیا، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کے لباس کا۔
بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ وہ ایسے کام کرتے تھے، یعنی فکفرت بانعم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ جب خوف نہیں تھا، امن تھا، جب معیشت مضبوط، روزگار مضبوط، گھر بھی بہترین چل رہا ہے، شہر ملک بھی بہترین چل رہا ہے، تو ایک دم جب بیچ میں ناشکرے لوگ آنے شروع ہو گئے، اب چند لوگوں کی وجہ سے ہی تو پورا شہر برباد ہو گیا، چند لوگوں کی وجہ سے پورا ملک برباد ہو جاتا ہے، چند لوگوں کی وجہ سے پورا خاندان اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارے ناشکرے بنے، بلکہ ان میں ناشکرے آ گئے۔ اب وہ کیا ہوا ناشکرا آنا؟ اللہ نے ایک دم معیشت ڈاؤن کر دی، ایک دم امن ختم کر دیا۔ آپ سوچئے کسی وقت میں ہم بھی بڑے پرامن تھے، کسی وقت میں دنیا کے بڑے بڑے ملک ہمارے پاس آتے تھے ہماری ایئر لائن سے ٹریننگ لینے کے لیے، ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہماری ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج کے دنیا کے ٹاپ کے ملک ہمارے پیچھے پھرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے ناشکری کی وجہ سے کہ ہم دنیا میں بالکل کھائی میں ہے، صفر حیثیت سے، ہماری کوئی ویلیو آج نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پوری قوم ناشکری ہو گئی ہے، ہمارا ہر طبقہ ناشکرا ہے، منبر پہ بیٹھنے والا بھی ناشکرا ہے، اور عدالت کی سیٹ پہ بیٹھنے والا بھی ناشکرا ہے، تھانے کچہری میں بیٹھنے والا بھی ناشکرا ہے، اور دفتروں کے اندر اور ہر طبقہ جو محکمے چلا رہا ہے ناشکرا، استاد وہ بھی ناشکرا، شاگرد وہ بھی ناشکرا، پیر بھی ناشکرا، مریض بھی ناشکرا، ڈاکٹر بھی ناشکرا، پیشنٹ بھی ناشکرے، اور سیاستدان بھی ناشکرے، ووٹ دینے والے بھی ناشکرے ہیں، یعنی ہر طرف ناشکرے۔ اور جب پوری قوم ناشکری ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اس طرح لباس الجوع والخوف، ان کو لباس پہنا دیتے ہیں۔ لباس کیوں کہا اللہ نے؟ پھر ان کے اندر خوف ہی خوف ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھوک ہی بھوک ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے مسجد میں لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، لوگ جو ہے عبادت خانوں میں ڈرتے ہیں، لوگ اپنے گھر کے اندر ڈرتے ہیں، اور بھوک و افلاس، غربت، تنگ دستی، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگا ہو گیا، اور کرنسی ڈاؤن ہو گئی، اور ملک میں پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ یہ ساری دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، ایک ملک کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی کنٹری کو دیکھے، تو اس کو یہی دو چیزیں ملیں گی جو اللہ قرآن میں یہاں بیان کرتا ہے کہ جب فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اچھا، یہ ناشکری اتنی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا وبال ہے۔ بخاری کی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، عورتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، بڑی تعداد میں عورتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے۔ میں معراج کی رات دوزخ دیکھی، سب سے بڑی تعداد خواتین کی تھی، لیڈیز کی تھی۔ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، جو اول زوجہ جعفر طیار، ثانی جب ان کی شہادت ہوئی جعفر طیار کی تو زوجہ ابو بکر صدیق بن گئی۔ اس وقت یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ پھر ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد انہوں نے شیر خدا علی المرتضیٰ سے نکاح کیا، تو وہ کھڑی ہو گئی، خواتین کی لیڈر تھی وہ۔ آپ کو حدیث میں ہر جگہ ان کا ملے گا، وہ ایک دم سوال کرتی تھی یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ بات۔ بڑے بڑے سوالات انہوں نے حل کیے عورتوں کے لیے آپ علیہ السلام سے پوچھ کر۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، ہم عورتوں کو دوزخ میں اتنی بڑی تعداد میں دیکھنے کی وجہ
آپ نے فرمایا تم ناشکری زیادہ کرتے ہو، کبھی بیٹے کی، کبھی باپ کی، کبھی خاوند کی بد دعائیں بہت دیتی ہو، ان دو خصائل کی وجہ سے تم زیادہ جہنم کے مصداق بنی۔ اب آپ دیکھیے ناشکرا پن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنا مل گیا صبر کرے، الحمدللہ، جتنا ملے الحمدللہ۔ اب یہاں لوگ روتے ہیں، یہاں لوگوں کو آپ دیکھیے ان کے گزارا بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں حالات کیسے ہیں، بس جی بہت مشکل حالات ہیں، ادھر کھانا کھا کے آئے ہیں، اب بینک میں نہیں ہے یا بہت بڑا بنگلہ نہیں ہے، گاڑی بہت بڑی نہیں ہے، تو اس پہ آپ رو رہے ہیں کیونکہ ناشکرا پن ہو گیا نا۔ بائک بھی نہیں ہے چاہیے تو جی بہت کیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ٹانگیں تو ہیں نا۔ اب تو دوڑ لگا دی ہے نا گاڑیوں کی، گھروں کی۔ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہے، جوتا ٹوٹ گیا، اب جوتا ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگے یا اللہ میرے سے جوتا جو ہے ٹوٹ گیا، شان والے تھے، مقام والے تھے، اب ایسا پاپولر آدمی ہو اور اس کا جوتا ٹوٹ جائے، وہ ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہو مین بازار میں، توہین ہوتی ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے سے جوتا ہی لے لیا۔ اب یہ جملہ دل میں کہا تھا، منہ سے نہیں کہا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک بندے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جس کی دونوں پیر ہی نہیں تھے، ایک دم مٹی میں سجدہ ریز ہو گئے، فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوتا سلب کیا، پاؤں سلب نہیں کیا۔ آج ناشکروں کی تعداد دیکھیے۔ ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طواف کرتے کہتا تھا یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے، مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ آپ نے اللہ والے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا، یہ کیسی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے؟ تو اس نے کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود۔ آل داود کیوں کہا اللہ نے؟ کہ آل داود میں حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ نعمت دی تھی جو اولین آخرین میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے ہر مخلوق پہ حکومت دے دی، یہاں تک کہ ہوا بھی تابع، یہاں تک کہ پرندے بھی تابع، اور یہاں تک کہ جنات سارے تابع، انسان بھی تابع۔ اور ایسے لاؤ لشکر، ایسا تخت سلیمانی جس پہ 7 لاکھ کرسیوں کا ہوائی جہاز تھا وہ، اور آج ہوائی جہاز بنانے والے اسی کی نقل قرآن سے لے رہے ہیں کہ وہ اڑتا تھا۔ تو اللہ نے کہا آل داود نعمت دی ہے نا تمہیں، آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، لیکن میرے شکر گزار بندے بہت قلیل ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، زیادہ نہ شکرے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا، اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اب اتنا حاجی ہوگا، اتنا روزے رکھنے والا ہوگا، اتنا نمازی ہوگا، اتنا مسلمان ہوگا دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ، لیکن شکر گزار کم ہوں گے۔ شکر گزاری جس کو آ گئی نا، وہ بندہ کبھی پریشان نہیں ہوتا دنیا میں، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے خود کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا کرنا شروع، بیٹے کی بشارت دی۔ 90 سال کے بعد بیٹا اللہ نے دیا، اور پھر اللہ نے ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا دیا، اب بڑھاپے کا بیٹا۔ پھر اللہ نے کہا اب دونوں باپ بیٹا مل کے کعبہ بناؤ۔ اب کعبے کی تعمیر، آپ ایک مسجد میں اینٹ لگاتے ہیں تو آپ کتنی فخر محسوس کرتے ہیں، آپ مسجد میں 10,000 روپیہ دے دیتے ہیں تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اللہ نے مجھ سے کام لیا۔ لوگ چندہ دے کر نا احسان جتاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
چندہ دیا آپ نے تو کس کو دیا؟ سارے بولے اللہ کو دیا۔ تو احسان کس پر ہو گیا؟ بندے پہ تو نہیں ہوا نا، صلہ کون دے گا پھر؟ اگر آپ نے چندہ دے کر مولوی صاحب پہ احسان کیا اور ان کے سامنے آپ بار بار کہ میری عزت کرے میں چندہ دیتا ہوں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا چندہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ میں اس لیے لوگوں سے، میں ناقدرے لوگوں سے چندہ نہیں لیتا۔ میں کبھی بھی کسی بندے سے جو دے کے بھول جائے، ہاں امانت صحیح جگہ لگے گی، قیامت کے دن پکڑ لے مجھے، یہ میں اللہ کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ، وہ مجھ سے قیامت کے دن پکڑ لے، لیکن لگے گی صحیح جگہ۔ لیکن بار بار آ کے کہ جی میں نے آپ کو چندہ دیا تھا، میں نے آپ کو یہ کرایا تھا، یہ کہنے والے کو میں کہتا ہوں بھائی واپس لے لو، آپ احسان مجھ پہ نہ جتاؤ، چونکہ مجھے تو نہیں دیے نا، مجھے دو تو بات کرو، پھر احسان جتاؤ مجھے دے کر، لیکن جب دیے ہی اللہ کو ہیں تو احسان کیوں جتا رہے ہو؟ اور صلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ اب یہ ہماری مسجد جب بن رہی تھی تو ایک بندے نے آ کے پہلی یہاں پر مجھے بیانہ دیا، بیانے میں مجھے پیسے دیے، کہا یہ پیسے میرے بیانے میں۔ وہ بندہ اس کے بعد غائب ہو گیا، اس نے پھر باقی حصہ نہیں ڈال سکا، صرف بیانے میں تھوڑے پیسے دیے اس نے تو، لیکن وہ بندے نے بیس بنا دی۔ بعد میں 8-10 سال کے بعد اس کو ایک کام پڑا، تو وہ بڑا آدمی ہے اسلام آباد کا، وہ یہاں میرے پاس آ گیا۔ جب اس نے یہاں مجمع دیکھا، واللہ میں ممبر پہ بتا رہا ہوں، وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے ماشاءاللہ اتنا، یہ تو سنسان جگہ تھی اور اتنا بڑا مجمع، اور یہ مجھے کہتا ہے جی یہ وہی جگہ ہے، مسجد وہی بنائی ہے آپ نے؟ میں نے کہا وہی جگہ ہے، کیونکہ وہ تو زندگی میں کبھی ادھر آیا ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں جاتا ہی نہیں، اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے، وہ تو ایک بار آیا جب یہاں جگہ دیکھنی تھی، تو ایک بار بعد میں جب آیا تو مجھے کہتا ہے یہ وہی جگہ ہے، کہتے ہیں نہیں یہ ماشاءاللہ یہ، میں نے کہا دیکھو تمہاری نیت پہ تمہارا پیسہ جدھر لگا ہے، قیامت کے دن یہ تمہارے کام آ گیا، کیونکہ اس نے کہا کسی کو نہیں بتانا، نہ ہم دو کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اب دیکھیے نا بات یہ ہے، اصل میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا نا، اللہ نے کام لیا، تو اب یہ احسان اللہ پہ نہیں کیا انہوں نے، نہ کسی بندے پہ، نہ مکے والوں کا کہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے بھائی۔ اس کے بعد بیٹا بھی ملا، کعبہ ہی بنا لیا، اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا کر دیے۔ اب دیکھیں دعا کیسی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کو اولاد مل گئی ہے نا اچھی، یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ جو بندہ یہ دعا روزانہ 7 بار پڑھے گا، اللہ اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا رہے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ان کے لیے قیامت تک ذکر اور بلندی کا اور نام کا ذریعہ بن گئے۔ ایک بیٹے کی اولاد سے 70,000 نبی، اور دوسرے کی اولاد میں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے کیا دعا کی، اب نعمت ملی ہے نا، ایک بیٹا، اچھا ایسا بیٹا کہ بیٹا بھی اللہ نے کہا اب تمہارا نبی ہوگا، آپ کا دوسرا بیٹا بھی نبی ہوگا، آپ کا پوتا بھی نبی ہوگا، آپ کا پڑپوتا بھی نبی ہوگا۔ اب اتنی نعمتیں ملے، نسل ہی نبی بن گئی، اور قیامت تک نسل اللہ نے نبیوں والی نسل بنا دی۔ تو آپ نے شکرانے کے طور پہ فخر نہیں کیا، یہاں کوئی عہدہ مل جائے، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹا جو ہے انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا، یا ملک کا سربراہ بن گیا، فخر نہیں کرنا، آپ کہیں الحمدللہ۔ جب آپ خبر سنیں نا تو آپ یہ پڑھیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اب اللہ کے سامنے شکر گزاری کے انداز کو دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے کبری، مجھے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا کیے۔ اب دیکھیے نا بیٹے، اب وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے بچا لیا، آپ کے ماننے والوں کو بچا لیا، باقی ساروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے شکر گزاری، یا اللہ تیرا احسان، تیرا شکر، تیرا انعام،
اب یہ اللہ کے سامنے جب دعائیں شروع کی تو اللہ نے کہا انہو کان عبدا شکورا، یہ نوح میرا پیغمبر جو ہے یہ میرا اصل میں شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ نے صفت شکر گزاری کو بیان کیا، اور اللہ نے اس شکر گزاری پہ آپ کی نسل جاری کی، 3 بیٹوں سے پوری کائنات کے انسان پیدا ہوئے، آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ حکومت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق ان کے تابع کر دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن شکر، شکر گزار تھے، اور اللہ نے پیچھے کہا تھا دوسری جگہ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو اللہ کا، ہر وقت شکر ادا کیا کرو، میں نعمت تم سے چھینوں گا نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ والد کو اللہ نے نعمت جو دی تھی، شکر گزاری پہ بیٹے پہ ڈبل نعمت کر دی۔ یہ اللہ کا طریقہ انداز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہا یوں پکڑتے تھے نرم ہو جاتا تھا، اور آپ زریں بناتے تھے یوں، آپ کو کسی اوزار کی ضرورت نہیں تھی، آپ یوں موڑتے تھے لوہا مڑتا چلا جاتا تھا۔ اللہ نے ایسا کمال معجزہ آپ کو دیا۔ دوسرا، آپ کی لہن داودی ایسی تھی کہ آپ جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے سر پہ آ کے معلق ہو جاتے تھے، ہرن اور وحشی جانور بھیڑیے تک آپ کے گرد آ کر ادب سے یوں بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کی آواز میں تاثیر تھی کہ پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ اللہ نے ایسا معجزہ آپ کو دیا، اور وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا آل داود اپنی اولاد کو بتائیں شکر گزاری، تو آل داود نے شکر گزاری کو اختیار کیا، تو اللہ نے ان کے بیٹے کو اس سے زیادہ نعمتیں عطا کر سلیمان علیہ السلام کو۔ اب جو باپ شکر گزار ہوگا اس کی اولاد نعمتوں میں زیادہ ہو جائے گی، اللہ انہیں اور انعامات دے گا، یا جھوٹ بول کر، یا دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، اور لوگوں کا حصہ غبن کر کے۔ بندہ سمجھتا ہے میرے پاس عہدہ آ گیا، اختیارات آ گئے، اب میری اولاد اس سے زیادہ اختیارات والی بن جائے، وہ اللہ کو ناراض کر کے اولاد کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اولاد اور ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ نے نوٹ کیا بڑے لوگوں کے جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان کی اولاد بالکل تخت سرا میں چلی جاتی ہے، اسفل السافلین ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ باپ نہ شکرا نہیں ہوگا، ماں نہ شکری نہیں ہوگی، وہ اپنے بچوں کو شکر گزاری سکھائیں گے، پہلے سے تربیت دیں گے جیسے اہل بیت دیا کرتے تھے۔ اہل بیت آپ کے سامنے ہیں، گھرانہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیے نا انداز، آپ نے کہا، آپ نے صاف فرمایا جو شکر کرے گا۔ اب یہاں ہم اکڑتے ہیں، ہمیں شکر، اور جی ہم شکر کر رہے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے یاد رکھو تم شکر گزار ہوگے تو کس کے لیے ہوگے؟ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنے لیے ہوگے۔ شکر کرو گے تو اپنے لیے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر ناشکری کرو گے، اللہ بے نیاز ہے کائنات پوری سے۔ اللہ نے لفظ کہہ دیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے روب میں آ جائے گا، تم بادشاہ وقت ہو، تم منسٹر ہو، تم جج ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم جرنل ہو، تم تھانے دار ہو، تم دنیا پوری کے مالدار ہو، اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت مچھر کے پر جیسی بھی نہیں ہے اگر تم اللہ کے نہیں ہو۔ اگر اللہ کے ہو تو پھر تم اتنے قیمتی ہو کہ اللہ تمہاری بولی لگا رہا ہے۔ جیسے مصر کے بازار میں
یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی نا، اللہ ہماری قیمت لگا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے اے ایمان والو تم کو اور تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اب تم میرے ہو گئے ہو. اگر تم اللہ کے ہو تو تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارا خریدار رب العالمین ہے، اور اگر اللہ کے نہیں ہو تو مچھر کے پر سے بھی کم تمہاری ویلیو ہے. مچھر کا پر بھی ویلیو والا ہے، تم اس سے بھی کم ہو. بل ہم ازل، قرآن نے خود کہہ دیا بل ہم ازل، تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو. نہ شکرا بندہ اللہ کی آئی ہوئی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. جس گھر میں عورت نہ شکری ہوگی وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرے گا، وہ مرد کبھی ترقی نہیں کرے گا، وہ بیٹا بیٹی اس گھر کے کبھی ترقی نہیں کریں گے. جس گھر میں خاوند نہ شکرا ہوگا وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرے گا. جس گھر میں کوئی اولاد میں نہ شکرے ہوں گے کبھی ترقی نہیں کرے گا. آپ عیدی پہ دیکھ لیں، آپ بچوں کو عیدی دیں، آپ اس کو 500 روپے کا نوٹ دیں، 100 روپے کا نوٹ دیں، 1000 کا نوٹ دیں، آپ اس کے چہرے کی فیلنگ دیکھیں وہ کہ یہ بس یہ نہ شکرہ ہے. آپ بیوی کو کہتے ہیں یہ لو کوئی چیز لے لو، آپ اسے 500 دے رہے ہیں، وہ کہتی ہے بس یہ 1000 دے رہے ہیں، 5000 دے رہے ہیں، 10,000، اس کے منہ سے نکل گیا نا بس یہ پیسے، سمجھ ہے نا شکریہ. میں موراکو میں تھا، میں نے بڑا عجیب بات دیکھی. میں ہوٹل میں، چونکہ ہر جگہ بائٹ ٹھہرتا ہوں تو اچھے ہوٹل ہوتے ہیں سارے بڑے، تو میں ہوٹل میں تھا تو روم سروس کے لیے بوڑھی عورت تھی کوئی 70 سال، وہ کمرے کی صفائی کے لیے آئی. تو میں نے کہا آپ کر لیں صفائی. جب وہ صفائی کر کے جانے لگی تو میری عادت ہے کوئی چیز لائے تو اسے ٹپ دیتا ہوں لازمی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مذہبی طبقے کو ٹپ زیادہ دینی چاہیے عام لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں جی مولوی صاحب ہیں مجھے پیسے کیا دیں گے یہ، تو آپ انہیں زیادہ دیں، صدقے کی نیت سے دیں ٹپ. یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ محنت کرنے والے ہیں. ہوٹلوں پہ ویٹر ہیں جو روم سروس کے لیے آتے ہیں، یا آپ کو گھر میں کوئی چیز بائکے کے تھرو لا کے دیتے ہیں، یا آپ کا جو کوئی بھی اس طرح، تو آپ اسے صدقے کی نیت سے دیں. تو اب میں نے اس کو جو ہے نا وہاں کے پیسے کے حساب سے سکہ دیا. اس عورت نے یوں سکہ اپنے ہاتھ پہ رکھا، یوں کیا، یوں کر کے اس نے اپنے اس میں ڈال لیا جو اس کا. اچھا میں اس کو جب یہ دیکھا، میں نے فرسٹ ٹائم کسی روم سروس والے یا اس طرح کام کرنے والے مرد یا عورت کو اس طرح ادب کرتے ہوئے پیسے کا دیکھا ہے. سکہ چھوٹا سا تھا، وہ بہت کم قیمت تھی، بہت کم قیمت، ہمارے پاکستانی 50 روپے ہوں گے. میں نے اس کو سکہ دیا تو اس نے یوں کر کے چوما اور ماتھے سے لگایا اور رکھ لیا. مجھے اتنا اس کا اچھا لگا کہ پھر میں نے پاکستانی اس کو 5000 روپے دیے. میں نے کہا یہ تو اس پہ صدقہ بنتا ہے ہمارا، یہ کتنا ادب ہے اس کے اندر، شکر گزاری ہے. اب ہمارے ناشکری قوم ہے، ہمیں اگر کسی کو تنخواہ مل رہی ہو نہیں پوری نہیں ہو رہی، اچھا اللہ اور گرا دیتا ہے ادھر. اچھا کوئی آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا، بس آپ نے یہی تو دیا تھا، بس پھر اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. آپ جب شکر گزار بنیں گے نا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ الحمدللہ جی اللہ کا بہت کرم ہے، نہ بتائیں اللہ کا بہت کرم ہے، بس اللہ کا احسان ہے. بس دیکھیے گا چند عرصے میں آپ کو اللہ بڑھا دے. رونے والا جو مخلوق کے سامنے روتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ اس کو دھتکار دو، اس کا تو میرے سامنے رونا چاہیے تھا. اور یہ رو کس کے سامنے رہا ہے؟ جو خود محتاج ہے. محتاج کو کیا دیتا ہے؟ محتاج کو کوئی دے سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ ادویہ، رابعہ بصریہ ایک عورت کو دیکھا سر پہ یوں دوپٹہ باندھا ہوا ایوں کر کے، پیچھے سے گرہ لگائی ہوئی. کہا بہن یہ کیا فائدہ ہوا ہے؟ کہا درد سر ہے بہت زیادہ. تو کہا اللہ کی اتنی ناشکری ہو، اللہ نے پوری زندگی درد نہیں کیا سر کا تو کبھی شکر گزاری کی پٹی تو نہیں باندھی، لیکن تھوڑا سا درد ہوا تو ناشکری کی پٹی باندھی، پورے محلے کو پتہ چل گیا اور جی درد ہے، اللہ نے درد سر کر دیا ہے، اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے.
اب لوگ کیا کرتے ہیں، اب ایک ٹائم کھانا نہ ملے، او جی میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، حالات دیکھیں میرے، ابھی صبح ناشتہ ٹکا کے کیا تھا، دن کو کھانا نہیں کھایا، رات کو ٹکا کے کھا لے گا، لیکن نہ شکری۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے شکر گزاری سکھائی، کیا کہا؟ پاک پیغمبر، گناہوں سے بھی پاک، معصوم پیغمبر، اور کائنات میں نبیوں کے امام ہیں، اور واحد پیغمبر ہیں ہمارے نبی، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ کوئی نبی نبیوں کا نبی نہیں ہے، کوئی رسول رسولوں کا رسول نہیں ہے، کوئی نبی رسولوں کا نبی نہیں ہے، کوئی رسول نبیوں کا رسول نہیں ہے۔ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی، ہمارے نبی رسولوں کے بھی نبی، ہمارے نبی رسولوں کے بھی رسول، ہمارے نبی فرشتوں کے بھی نبی، ہمارے نبی جنوں انس کے بھی نبی، یہاں تک کہ ہمارے نبی اولین آخرین کے بھی نبی، سب کے نبی، اور اللہ کے بعد سب سے بلند رتبہ رکھنے والی ہستی، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، ساری رات سجدے میں روتے تھے، ساری رات سجدے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے پاؤں دیکھتی تھی، پھول جاتے تھے، سرخ ہو جاتے تھے، ورم پڑ جاتا تھا، میں آپ کے پاؤں کو دباتی رہتی تھی، آپ سجدے میں رو رو کر اللہ کے سامنے امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ میں نے جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے، ترس آ گیا مجھے حضور علیہ السلام کی قربانی پر، محنت پر۔ اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو معصوم نہیں بنایا، کہا معصوم بنایا ہے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کیے، کہا معاف کر دیے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو ساقی کوثر نہیں بنایا، بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو مقام محمود کا وارث نہیں بنایا، بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو جنت کی چابی نہیں دی، دے دی ہے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے جنتی بن گئے، تو آپ تو جنت کی چابی آپ کے پاس ہے، یا رسول اللہ پوری رات روتے کیوں ہیں، سجدہ ریز کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب آپ دیکھیے نا، شکر گزاری یہ ہے، ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دی، آپ کے غلاموں کو اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ دے دیا ہے، تو آپ تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ تو غلام ایسے ہیں آپ کے، تو آپ سوچئے، لیکن پوری رات سجدہ میں گزار رہے ہیں، اور یہاں گناہ کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والے، اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، لوگوں سے جھوٹ بولنے والے، لیکن آج کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی توبہ استغفار نہیں، اور وہ پاک پیغمبر توبہ اس سجدے میں وقت گزار رہے ہیں، سجدے میں اللہ سے رو رو کے مانگ رہے ہیں، اور نہ شکری کی۔ بخاری کا وہ واقعہ پورا آپ کو آخری بتاتا ہوں، امام بخاری صحیح میں وہ واقعہ لائے ہیں، صحیح حدیث، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے 3 بندے ناشکری کا ہمیں بتایا کہ ناشکری کا وبال کیا ہے، اور آخر میں آپ کو ایک وظیفہ دوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو بندہ اس کو روزانہ پڑھے گا اللہ اسے ناشکرے لوگوں سے نکال دے گا، اور اس کا مال بھی بڑھے گا، رزق اور ساتھ اولاد میں بھی برکت آئے گی۔ الفاظ نبوی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 3 آدمی تھے، ایک برس کا مریض تھا، یہ چچک اور جسم پہ نشان ہوتا، ایک گنجا تھا سر کا، بالکل بال نہیں تھے، ایک آنکھوں کا نابینا تھا۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ سنتے ہیں نا، اس پہ غور نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے 3 بندے 3 نعمتوں سے محروم، اور جس بندے کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی نا، وہ کہتا ہے بس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ ابھی یہاں جو شوگر کا مریض ہوگا اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے بڑی تم کیا خواہش کرتے ہو، کہے گا جی بس میں شوگر ختم ہو جائے، میں میٹھا کھاؤں، اور یہ میرے اندر نکاہت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب ایک بندہ جو ہے دل کا مریض ہے، اسے کہا دل کا مرض ختم ہو جائے،
ایک کا جو کڈنی فیل ہے اسے کہا جائے کڈنی میری ٹھیک ہو جائے. اچھا یہ ساری نعمتیں جب نہیں ہوتی تو بندے کو قدر آتی، جب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بڑھائے گا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے برس والے کے پاس اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، وہ انسانی شکل میں آیا، کہنے لگے اے بندے خدا، میں اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا ہوں تیرے پاس، اور تیری دعا کو قبولیت ملے گی، کوئی ایک دعا کر لے. اب بندہ تھوڑا سا ناشکرا بھی ہے نا، جلد باز بھی ہے، وہ کہتا ہے ایک نہیں دو دعائیں. اس نے کہا چل بول پہلی دعا. اس نے کہا میں یہ بہت حلیہ خراب ہے، عجیب چہرہ اور پورا جسم ہے، لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں مڑ کے میری طرف، مجھے اچھوت سمجھتے ہیں، اور مجھے دیکھ کسی کی نظر مجھ پہ ٹکتی نہیں ہے، کوئی میری تعریف کیا کرے گا، تو میرا یہ جسم ٹھیک ہو جائے. اس نے پڑھا اور اس کو یوں ہاتھ پھیرا، اس نے کہا جا اللہ کے حکم سے تیرا جسم ٹھیک ہو گیا. وہ ایک دم حسین و جمیل ہو گیا. اس نے کہا اب بتا دوسری نعمت کیا چاہتا ہے؟ کہا غریب ہو، اگر مجھے اونٹ پسند ہے، اگر اونٹ مجھے مل جائے نا تو میری زندگی بہترین ہو جائے گی، میری زندگی کی خواہش پوری ہو جائے گی. اس نے دعا کی، اونٹ آ گیا ادھر. اس نے کہا یہ اونٹ تو رکھ، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ ایک وقت آئے گا تیرے پاس اونٹ ہی اونٹ ہوں گے. اور وہاں سے وہ چلا گیا. دوسرے کے پاس گیا، وہ سر کا بال نہیں تھے اس کے، اب وہ بالکل گنجا تھا. آج تو کتنے پیسے لگائے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بال سر پہ لگائیں، اور اس کے لیے کیا کیا ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وہ بندہ ہر وقت حسرت کرتا تھا. تو اس فرشتے نے اس کے لیے دعا کی. اللہ نے، اس نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بال آ جائیں، جو نعمت نہیں ہے وہ نعمت چاہتا ہوں میں. اس نے، اللہ نے اس کو بال دے دیے، اس کے بہترین بال. اب کہا دوسری دعا مانگ. اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، دعا کی، ایک گائے آ گئی اللہ کے حکم سے. اس نے کہا اس گائے میں اللہ تجھے برکت دے گا، جا اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے. اب اس سے وہ ہٹ گیا. تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، آنکھیں نہیں تھی. اس سے پوچھا تیری زندگی کی خواہش بتا. اس نے کہا آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے اللہ کی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی. میں چاہتا ہوں آنکھوں کا نور مل جائے، میں اللہ کی قدرت کا شاہکار تو دیکھوں، میں دیکھوں تو صحیح کہ جس ذات نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اتنی خوبصورت، وہ ذات کیسی ہوگی. اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کی آنکھوں کا نور آ گیا. کہا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بکری مل جائے، میرا گزارا گھر کا چل جائے گا. اس نے کہا یہ بکری لے، اللہ کے امر سے اللہ اس میں برکتیں دے گا. اب بکری نہیں رہے گی، بکریاں ہو جائیں گی. اب وہ فرشتہ چلا گیا. اللہ نے تینوں کو اتنی برکت دی کہ تینوں کے ریوڑ بن گئے. اونٹوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ. اب یہ فرشتہ پھر اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں آیا اور سوال کرنے والوں کی بکاری کی شکل میں آیا. اب یہ اللہ تعالیٰ انسان کو نا دولت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تو پھر اپنے پیغام والے بھیجتے ہیں اس کے پاس. ضروری نہیں آپ کا فرشتہ بن کے کوئی آئے انسانی شکل میں. آپ کے پاس بعض اوقات جو ہے اللہ اپنا کوئی قاصد بھیجے گا کہ یہ یتیم خانہ بن رہا ہے، یہ مسجد مدرسہ بن رہا ہے، یہ کنواں کھود رہا ہے، یہ غریب ہے، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے. اب اس وقت آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ پھر سوچتے ہیں کہ یہ آ کے پیسے مانگ رہا ہے، کمایا تو میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے اور میں یوں ہی دے دوں اس کو. یہ سوچ آپ کے زوال کا باعث بن جائے. اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں. اب وہ برس والے کے پاس گیا، کہنے لگا ماشاءاللہ یہ ریوڑ اونٹوں کا، اونٹوں کے ریوڑ میں نے عمان میں دیکھے، اور میں صحرا میں گیا ہوں، سلالہ سے آگے صحرا میں اونٹوں کا ریوڑ یوں منتہائے نظر تک، اونٹ ہی اونٹ، اونٹ ہی اونٹ. وہاں یہ حدیث مجھے یاد آ گئی، کیا ریوڑ ہے یہ اونٹوں کا.
اور وہ اونٹ گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنی بڑی تعداد میں تھے، تو اس کا بھی منتہائے نظر تک اونٹوں کا ریوڑ تھا۔ فرشتے نے آ کر کہا سبحان اللہ، کیا مال ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یہ مال تو ہمارے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے۔ آج دیکھیے لوگ جو تھوڑے سے اللہ انہیں یہاں لاتا ہے نا، وہ آنکھیں سر پہ رکھ لیتے، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ دیا کس نے ہے ہمیں۔ اب وہ بھی یہی کہنے لگا کہ یہ مال تو ہمارے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے، یہ اتنا بڑا ریوڑ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ اس نے کہا تیری محنت کی کمائی کہاں سے؟ بخاری شریف میں ہے، اس نے آگے آنکھیں یوں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا تو وہ تو نہیں ہے جس کو برس ہوا کرتا تھا، جو بدحال تھا، بدنما جسم کا مالک تھا، پھر اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی، خوبصورت جسم دیا، اللہ نے تجھے جانور دیے اونٹ کی شکل میں، پھر اللہ ہی نے اس میں برکت دی۔ تو کہنے لگا نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا مجھے ایک جانور دے دے، یہ ایک اونٹ اللہ کے نام پہ، میرے حالات خراب ہیں، اللہ کے نام پہ دے دے مجھے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرے جدی پشتی ہے، اور میں وہ نہیں ہوں جو تو کہہ رہا ہے، میں تو ایسا ہی خوبصورت پہلے سے تھا، میں تو ایسا ہی حسین ہوں۔ تو اس نے کہا کہ سوچ لے۔ اس نے کہا سوچنے ہی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر تو جو کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا تو۔ یہ اس نے اس وقت فرشتے نے کہا، وہاں سے مڑ گیا، چلا گیا۔ وہ بندہ دوبارہ بیمار ہوا، برس میں آیا، اسی طرح مریض بنا، اور ایسی وبا آئی کہ ایک ایک کر کے سارے اونٹ مر گئے، دوبارہ اسی طرح بدحال ہو گیا۔ پھر آگے گیا وہ اس گنجے کے پاس جس کے سر کے بال نہیں تھے، اس کو جا کر کہا غریب ہوں، مسکین ہوں، اتنا بڑا ریوڑ ہے گایوں کا تیرے پاس، کیا زبردست قسم کے تیرے پاس بیل ہیں، گائے ہیں، تو ان میں سے ایک مجھے دے دے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا یہ اتنی محنت کر کے پالے ہیں، جوان کیے ہیں، بچوں سے پالا ہے ان کو، اور تجھے اٹھا کے ویسے میں دے دوں، فری میں دے دوں؟ اس نے کہا فری میں نہ دے، اللہ کے نام پہ دے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ تو دے سکتا ہوں، لیکن میری محنت ان پہ اتنی ہوئی ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا، کیونکہ تو ابھی صحت مند ہے، جوان ہے، جا محنت کر، کما تو۔ اس نے کہا تو بھی تو پہلے غریب تھا جیسے میں غریب ہوں۔ اس نے کہا میں کہاں غریب تھا، میری تو پہلے کی گاڑیاں چل رہی تھی، اس کی زمانے کی، اپنے حساب سے وہ بتا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہے اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، اور خوشحال ہو گئے تو پھر اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ مال بھی ختم ہو جائے گی، صحت بھی ختم ہو جائے گی، جوانی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن باقی وہ رہے گا جو اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ باقی رہے گا، اللہ کے پاس جو آپ کا مال گیا وہ باقی رہے گا۔ اس نے کہا تو وہی تھا نا جس کے سر کے بال نہیں تھے، اور آج تیری زلفیں ہیں ماشاءاللہ، آج تو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور اللہ نے تجھے غریبی سے مال دیا تھا۔ میں کہا نہیں تجھے غلط کوئی بندہ نظر آیا ہے، میں تو شروع سے ایسا ہی ہوں، ایسا ہی مال رکھتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں تھا تو پھر یاد رکھ میری بددعا ہے اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تھا تو پہلے۔ اب یہ جیسے ہی وہاں سے گیا تو وہ بندہ دوبارہ اسی بیماری اور اسی آزمائش غربت میں آ گیا۔ سارے جانور بیماری سے مر گئے، مرتے ہیں جانور، ایک ایک دن میں یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں ہمارے 40 جانور مر گئے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے بندے کو۔ پھر وہ تیسرے کے پاس گیا، اسے جا کر کہنے لگا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، تو مجھے ایک بکری دے دے اللہ کے نام پر، میرے حالات خراب ہیں، غربت ہے، میرے بچے اس کا دودھ پی لیں گے اور ہم اس کے ذریعے جو ہے اپنا گزارا چلائیں گے۔ تو اس بندے کو یہ دیکھنے لگا کہ وہ بول نہیں رہا، تو اس نے کہا کہ تو وہ تو نہیں ہے جس کی آنکھیں نہیں تھی پہلے، غریب تھا بہت،
تو ایک دم اس کے آنسو بہنے لگے. وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں جو غریب تھا, آنکھوں کے نور سے محروم تھا. اللہ کا مجھ پہ احسان ہوا, اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی دیا, یہ سب اللہ کا ہے, جا جو بکری چاہیے تو اٹھا لے. تو ایک دم فرشتے نے کہا کہ میں تو اللہ کا قاصد ہوں, میں لینے کچھ نہیں آیا, آزمانے آیا ہوں. اللہ تجھے اور نور ایمان دے گا آنکھوں کا, اور اللہ تجھے اور مال عطا فرمائے گا. تو یاد رکھیے گا, جب آپ اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ آپ کے مال میں بھی اضافہ کر دیتا ہے, صحت میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ اب لمبی عمر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے. مائیکل جیکسن نے اپنے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بنا لی. اس نے کہا بس میں 150 سال جینا چاہتا ہوں, اور ہر وقت ٹیم ساتھ ہوتی تھی, اور ہر وقت شیشے کا کمرہ بنا کے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن نے صاف کہا تھا تم برج کے اندر, شیشے کے اندر بھی قید ہو جاؤ نا, اپنے آپ کو سیو کر لو, موت وہاں بھی آ جائے. اور اس پہ آئی, ہر چیز ڈاکٹرز چیک کرتے تھے. ہاں یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. یہ جو ہر بندہ نیٹ پہ دیکھ کے کھاتا ہے نا چیزیں, وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. یہ نیٹ والی چیزیں 90% جھوٹ ہوتی ہیں, یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. نیٹ پہ ہر بندہ ویوز لینے کے لیے اپنی منطق جھاڑتا ہے, اور میں تو بالکل اعتماد ہی نہیں کرتا جو ٹوٹکے نیٹ پہ بتائے جاتے ہیں. اور یہ سامنے بھی ہمارے جو معالج ہیں نا ڈاکٹر, اور یہ سارے, وہ بھی کمپنیوں کے لیے, ملٹی نیشنل کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کام کرنے والا کوئی مل جائے تو آپ اس کی قدر کریں. اب وہ اس کے لیے ہر چیز چیک ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی کتنی سال کی عمر میں مر گیا؟ 40 سال 50 سال کے درمیان عمر بھی نہیں ملی, 40 سال عمر ملتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ وہ موت سے بچنا چاہ رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, صحیح ترین حدیث. آپ لمبی عمر چاہتے ہیں نا سارے, تو آپ یہ صلہ رحمی کریں. ادھر آپ لڑائیاں کر رہے ہیں, چچا تائی کی لڑائی ہے, دت پوتروں کی لڑائی ہے, خالہ ذات کی لڑائی ہے, اچھا سسرال میں لڑائی ہے, بیٹے میں لڑائی ہے. ادھر کہہ رہے ہیں لمبی عمر کی دعا, یا اللہ لمبی عمر دے, کبھی نہیں ملے گی. لمبی عمر چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ, اس سے بہترین ہے کوئی چیز؟ اور اگر آپ مال زیادہ چاہتے ہیں نا, صحت مندی چاہتے ہیں, تو شکر گزاری کر, جو ملا ہے اللہ. من لم یرض بقضائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ الہا سوائی. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی, جو میری تقدیر ہے اس پہ راضی نہیں ہے تو, ولم یشکر علی نعمائی, اور میری نعمتوں پہ تو شکر ادا نہیں کرتا, اور ولم یصبر علی بلائی, اور میری طرف سے آئی آزمائشوں پہ صبر نہیں کرتا, فلیتخذ الہا سوائی, تو جا کسی اور کو خدا بنا دے, پہ میرا در چھوڑ دے. ہم اس کا در چھوڑ ہی نہیں سکتے, ہم اللہ کے در کے ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم ایک در والے ہیں, در والے نہیں ہیں. اور ایک در والا, ایک, اب جانور کتے کو دیکھ لیں, آپ اسے لات بھی ماریں, آپ اسے باہر پھینکیں, وہ کہتا ہے میں تمہارے در کا ہوں. ایک روٹی کی وہ لاج رکھتا ہے, در کو نہیں چھوڑتا. ہمیں سب نعمتیں جس نے دی ہے, ہم اس کے در کو چھوڑ کے جا کے قبروں میں سجدے کر رہے ہیں, جا کے بتوں کو سجدے کر رہے ہیں, جا کے مورتیوں کو سجدے کر رہے ہیں, جا کے سورج چاند تاروں کو سجدہ کر رہے ہیں, سانپ بچھو کو سجدہ کر رہے ہیں. ہم در والے نہیں ہیں, بلکہ ایک در والے. اور آخری وظیفہ بتا دوں, اور الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو, میری مال میں برکت ہو, میرے گھر میں اولاد میں برکت ہو, وہ بندہ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لے, اور خاص طور پہ اتحیات کے اندر بھی آخر میں یہ دعا پڑھے. اور اگر یہ دعا ہر وقت
پڑھے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ابھی ہمارے یہاں لوگوں کا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ یہ وظیفہ پڑھے کثرت کے ساتھ، اللہ اس سے بڑا عہدہ دے گا۔ ابھی ایک میرے پاس آئے تھے، اس وقت وہ ایم پی اے تھے، تو مجھے کہنے لگے وظیفہ کوئی بتا دیں آپ۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ وظیفہ پڑھیں آپ ایم این اے بن جائیں گے۔ اچھا، وہ اللہ کرنا یہ ہوا کہ وہ ایم این اے بن گئے۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ احسن اقبال صاحب نون لیگ کے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سروزے پہ گئے، یہ آج سے کوئی 30 سال پرانی بات ہوگی، 30 سال پرانی بات۔ تو ہمارے چیمبر آف کامرس کے صدر تھے اسلام آباد کے، وہ ان کو لے کر آئے تو ہم اگٹھے گئے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو ہر چیز میں اضافہ کرتی چلی جائے، اور یہ بڑا علم رکھنے والا بندہ ہے اور بہت اللہ نے اس کو بصیرت دی ہے، یعنی اچھا شعور ہے علم کا بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا یہ دعا پڑھیں، آپ جس عہدے پر ہیں اس سے بڑے ہو جائیں گے، اس عہدے پہ پڑھیں گے اس سے بڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے بڑا گھر آ جائے گا، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی آ جائے گی، سائیکل ہے بائک آ جائے گی، بائک ہے گاڑی آ جائے گی، شادی نہیں ہوئی اللہ شادی کر دے گا، یہ پڑھیں اللہ اولاد دے دے گا۔ جو نعمت آپ کا جتنی ہے نا اس پہ شکر گزار رہیں، اور آپ یہ پڑھیں تو آپ انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ اس سے بڑی نعمت کا اللہ آپ کو وارث بنا دے گا۔ اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ تخت سے تختے پہ لٹکا دیتا ہے، اللہ ہمیں سب کچھ دکھاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بہترین دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ نے ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہ تمہیں ہر نعمت میں بڑھاتے چلے جائے۔ وہ دعا کے الفاظ کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب آپ الفاظ دیکھیے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ہر چیز پہ صبر کروں شکر کروں، ناشکرا تو انسان ہے، لظلوما کفورا، اللہ کہتے ہیں انسان ان الانسان لظلوم کفورا۔ اگر انسان ناشکرا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر یہ خامیاں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب ہمیں شکر گزار کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا نا۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ، ہمارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں اللہم اعنی، اللہ میری مدد کر، ذکری کا، اپنے ذکر پر، کہ میں ہر وقت تجھے یاد کروں۔ اچھا، یاد کرنا اور چیز ہے، شکر کرنا اور چیز ہے۔ ذاکرین بہت ہیں، شاکرین کم ہیں۔ ذکر والے تو آپ کو بہت ملیں گے، تسبیح ہاتھ میں لے کر ہر وقت عورتیں مرد ہیں، لیکن شکر والے بہت کم ملیں گے۔ تو اب آپ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور 3 نعمتیں اس میں اللہ دے گا، ذکر کی توفیق، شکر کی توفیق اور عبادت کی توفیق۔ عبادت میں دل لگے گا۔ جو یہ دعا روزانہ 11 بار پڑھے گا اللہ اسے ذکر والی زبان، شکر والا دل اور عبادت والا جسم بنا دے گا اس کا۔ اب یہ پورا جسم ہو گیا اللہ کا۔ اب یہ 3 نعمتیں آپ کو اس دعا میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کتنی طاقتور ہوگی۔ اور اب یہ دعا آپ اتحیات میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ چاہتے ہیں نعمت بڑھ جائے، عبادت کا دل اور زیادہ ہو، عبادت میں ذکر کا اور لذت آئے، تو آپ یہ دعا 70 بار 21 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور جو 11 بار روز اس کو وظیفہ بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔